سورہ طٰہٰ میں انہی کی بابت فرمایا، تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ دونوں سے مراد آدم علیہ السلام اور ابلیس ہیں۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تابع ہو کر اور سانپ شیطان کے تابع ہو کر اس کے حکم کے مخاطب ہیں۔ علماء کرام کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالا گیا۔ اگر مذکورہ بالا حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ جس دن ان کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں نکالا گیا، اور یہ سمجھا جائے کہ جنت کے ایک دن سے مراد موجودہ دنوں جیسی مدت ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے دن جیسے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ لیکن یہ رائے محل نظر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تخلیق اور دن ہوئی اور جنت سے کسی اور دن نکلے، یا یہ کہا جائے کہ دن سے مراد 6000 سال کی مدت ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں طویل عرصہ ٹھہرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستمیان نامی جگہ میں، اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حوا علیہ السلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا، اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگ آئے، وقت آنے پر انہیں کاٹا، گاہا، بھس سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندھا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا؟ یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات،
پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلیل کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اولاد آدم علیہ السلام اور قصہ حابیل و قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ کے نام سے ڈرو جس کو تم حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نیز فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب عمل کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمہور علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی، وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر اور تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا،
ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ اللہ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا، اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رب کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اسی دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو تم ایک طرف کے ہو کر دین کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ۔ اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے۔ اور مزید فرمایا، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں سے ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا، یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ اس نے کہا، کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے؟ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہے ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، یقیناً ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مبادا تم قیامت کے دن کہو، ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا، یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ کیا آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی سب اولاد زمین ہی پر پیدا ہوئی۔ دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے تھے جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل تھے۔ واللہ عالم۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے 2 بیٹوں
حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا، اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے کہ اسے دیر کیوں ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا، حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا، اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق، خدا خوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو قاتل ہے اس لیے سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے کہ اس مظلوم کو بھی سزا ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ حابیل نے مزید کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، اور پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں، باوجود کہ تو نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو نے جو پہلے گناہ کیے ہوئے ہیں
ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر ہو۔ حضرت مجاہد، سدی، ابن جریر اور دیگر علماء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل کرنے سے مقتول کے سارے گناہ قاتل کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس قول یعنی مقتول کے سارے گناہ کے غلط ہونے پر اجماع ہے، لیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دے کر مقتول کا پورا حق ادا نہ ہو، اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں جن سے حساب برابر ہو جائے، جیسے کہ دوسرے مظالم کے بارے میں صحیح احادیث میں مذکور ہے، اور قتل بہت بڑے مظالم میں شامل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس فتنہ کے ایام میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے دوران میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ یہی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح بن جانا۔ سنن اربع میں یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے، اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ قابیل کو سزا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ بھی سزا دی گئی کہ سورج جس طرف طلوع ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا، اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت ناک بنا دیا گیا، اور اسے جلد سزا مل گئی، کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے اور جسے وہ تورات قرار دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی سزا مؤخر کر کے اسے مہلت دی، اور وہ عدن کے مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا۔ وہ اسے قنین کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا، اور خنوخ سے اندر سے مہاویل، مہاویل سے متوشیل، اور متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے دو عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام سلا رکھا۔ ادا کے ہاں ایک بیٹا ابل پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا۔ اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بجائی۔ سلا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تو بلقین تھا۔ سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائیں، اور اس کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس کا نام نعمہ تھا۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیش رکھا اور فرمایا، اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیش کا ایک بیٹا انوش تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں، جب شیش کی ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ آپ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ جب شیش کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 165 سال تھی۔ جب شیش کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 165 سال تھی۔
وہ اس کے بعد 807 سال زندہ رہے اور ان کے ہاں انوش کے علاوہ اور بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوئیں۔ انوش کی عمر 90 سال تھی جب اس کا بیٹا کنان پیدا ہوا۔ انوش کی عمر 90 سال تھی جب اس کا بیٹا کنان پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 815 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب کنان 70 سال کا تھا تو اس کا بیٹا مہلائیل پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 840 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب مہلائیل کی عمر 65 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں یرد پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو ان کا بیٹا خنوخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب خنوخ 65 سال کا ہوا تو اس کا بیٹا متشلخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب متشلخ 187 سال کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 782 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی ولادت کے بعد لامک 595 سال مزید زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے بیٹے حام، سام اور یافس پیدا ہوئے۔ مذکورہ بالا تفصیلات بائبل کے بیانات کا خلاصہ ہے۔ ان معلومات کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ آسمان سے نازل کردہ وحی میں سے بغیر تبدیلی کے محفوظ ہیں۔ اکثر علماء کرام نے ان پر تنقید کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء نے تفسیر کے طور پر یہ تفصیلات اصل کتاب میں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ ان میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں، جیسا کہ ہم آئندہ انہیں ان کے مقام پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہوتے گئے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ صحیح کی جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے، اس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو پڑتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انہیں آدھا حسن و جمال عطا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت بعض علماء نے اس طرح کی ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام سے آدھا حسن ملا تھا، اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا اور ان میں روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کے ساتھ جسے پیدا کرے وہ بہترین اور سب سے خوبصورت ہی ہو سکتا ہے۔
امام ابن کثیر ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا فرمائی تو فرشتوں نے کہا، ہمارے مالک یہ ہمارے لیے خاص کر دے، کیونکہ تو نے بنی آدم کے لیے دنیا پیدا کی ہے، وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کی نیک اولاد کو ان فرشتوں کے برابر کر دوں جنہیں میں نے کن کہا اور وہ وجود میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی وفات اور بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیش عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی، اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیش علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے، اس دن جمعہ تھا۔ فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا، تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے؟ اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں تورات کے اس بیان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 930 سال زندہ رہے۔ اہل کتاب کا یہ بیان ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ اس صحیح بیان کے خلاف ہے جو معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک قابل اعتماد طریقے سے پہنچا ہے۔ ویسے ان کے قول اور حدیث میں مطابقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تورات کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ گیا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 930 شمسی سال زندہ رہے۔ قمری حساب سے یہ مدت 957 سال بنتی ہے۔ اس میں 43 سال کی وہ مدت شامل کر لی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تھی،
تو کل مدت 1000 سال ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی۔ چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے قینین، پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس یعنی ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا۔ وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ نتائج اور فوائد، عبرتیں اور حکمتیں۔ انسان کی عزت و تکریم۔ انسان کو مختلف کیڑوں مکوڑوں یا بندر کی ارتقائی شکل قرار دینے والے کم عقل مستشرقین اسلام کے چاند جیسے منور چہرے کو دھندلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسلام نے ابتدا ہی سے انسانی قدر و منزلت کا اعتراف نہیں کیا، جبکہ قرآن انسانی اصل کو حقیر و ذلیل گردانتا ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے اس الزام کی زبردست تردید ہوتی ہے، کیونکہ اسلام نے بنی آدم کو جو اعلیٰ و عرفہ مقام دیا ہے وہ دوسرا کوئی بھی مذہب، دین یا فلسفہ اسے دینے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید انسان کو اس کی اصل تخلیق مٹی اور نطفے کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل کو یاد رکھے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے اپنے مالک و رازق کا نافرمان اور ناشکرہ نہ بنے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار رہے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کفر و سرکشی کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، پھر انہیں تمام علوم و معارف عطا کر کے فرشتوں پر ان کی برتری کا اظہار فرمایا اور آخر میں فرشتوں سے انہیں سجدہ کروا کے ان کے فضل و شرف پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ قرآن مجید کے مندرجہ ذیل ارشادات پر غور کرنے والے کو انسانی عز و شرف بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کی عزت و تکریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اولاد آدم کے اس شرف میں تمام اولاد شامل ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، امیر ہو یا غریب، کالی ہو یا گوری، ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر، مذکر ہو یا مؤنث۔ دور جدید کی خلائی تسخیر، سمندروں پر انسانی حکمرانی، ہواؤں پر تسلط، پہاڑوں کے سینے چاک کر کے معدنیات کا حصول، صحراؤں کی سیال دولت پر قبضہ، سمندر کی تہوں میں ضروریات انسانی تک رسائی اور جدید تہذیب و تمدن کے شاہکار نمونے نہ صرف عظمت انسانی، اس کی عزت و شرف اور دیگر مخلوقات پر اس کے غلبے اور سطوت کے گواہ ہیں، بلکہ مندرجہ بالا فرامین الہی کی سچائی کے منہ بولتے ثبوت بھی ہیں۔ تکبر کا انجام بد۔ آدم علیہ السلام کے اس عبرت انگیز قصے سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ غرور و تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ابلیس کا ایک مقام تھا، مگر جب وہ فرمان ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتا ہے اور غرور و تکبر کی مختلف ہیلہ بازیاں کرتا ہے تو اس قبیح جرم کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے
لعین و مردود قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور اس کے دائمی عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ کبر وہ صفت ہے جو پروردگار عالم کے سوا کسی کو زیبا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا تو میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فخر و غرور کے اظہار پر اسے لعنتی قرار دیتے ہوئے اپنے مقدس دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ تکبر کی حقیقت واضح کرتے ہوئے محسن انسانیت فرماتے ہیں، تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کرنا ایسا شنیع جرم ہے جس کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، حرام خور، موٹا، غرور و تکبر کرنے والا جہنمی ہے، جبکہ تکبر کے برعکس عجز و انکسار اپنانے والا اللہ کے ہاں بلند مرتبے کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تکبر کے مظاہر میں سے ایک چادر یا شلوار وغیرہ کو گھسیٹ کر چلنا بھی ہے۔ یہ کتنا قبیح جرم ہے، اس کی نوعیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بآسانی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس اثنا میں کہ ایک شخص اپنا ازار یعنی چادر گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ تا قیامت زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ انسان کی روحانی بلندی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی تخلیق دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی اور دوسری روح۔ مٹی سے اس کے اعضاء، گوشت اور خون کو بنایا گیا۔ دور جدید کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم انہی اجزاء پر مشتمل ہے جن پر زمین کی مٹی مشتمل ہے۔ اس مادے سے تخلیق کی وجہ سے انسان میں دو قسم کے میلانات پائے جاتے ہیں، کھانے پینے، پہننے، بہتر طرز زندگی، مال و جاہ، جنسی خواہشات کی تکمیل کا رجحان، اور دوسری طرف فخر و غرور، تکبر، انتقام، قتل و ضرب اور ایذا رسانی کے منفی رجحانات بھی پائے جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں روح اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جو اسے اپنے پروردگار پر ایمان لانے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسے پروردگار کے احکامات کو بجا لانے اور اعلیٰ اخلاقیات جیسے عدل و احسان، سچائی، امانت داری، خیر خواہی، سخاوت، محبت و مودت اور اخوت کو اپنانے پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا قرآنی مفہوم میں انسان مادی اور روحانی مجموعے کا نام ہے، جو ایک طرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعلیٰ اخلاقیات کو اپناتا ہے تو دوسری طرف حیوانی خواہشات اور جذبات کی طرف بھی میلان رکھتا ہے۔ قرآن کے اس نظریے سے ان یہودی خیالات و نظریات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اخلاقی قوانین کا انسانی ذات سے کوئی تعلق نہیں، یا کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا تعلق انسان کی اقتصادی، اجتماعی اور مادی ترقی سے ہے اور انسانی فطرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمینی آباد کار۔ ماہرین ارضیات کرۂ ارض پر ملنے والی ہڈیوں، کھوپڑیوں اور مختلف ڈھانچوں پر تحقیقات کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان آباد تھے، نیز ان آبادیوں کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے۔ آئیے اس بارے میں قرآن مجید کی رہنمائی ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارشاد ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفۃ اللہ کے بارے میں مفسرین کرام کی دو آراء ہیں۔
ان میں ایک رائے کے مطابق آدم علیہ السلام اپنے سے پہلے انسان کے خلیفہ ہیں۔ ان انسانوں نے زمین میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور فسادات کیے تو یہ لوگ بالآخر مٹ گئے۔ فرشتوں نے خلیفہ سے اسی مخلوق کا جانشین سمجھا، لہٰذا انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خلیفہ بھی اپنے پیش رو کی طرح زمین میں قتل و غارت گری اور فساد کرے گا۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا، کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ دوسری رائے میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن و سکون پیدا ہو۔ مذکورہ دلائل سے یہ واضح ہوا کہ جو بات سائنسدان آج ثابت کر رہے ہیں، قرآن مجید نے 1450 سال قبل ہی وہ عقدہ حل کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ شیطان انسان کا جانی دشمن۔ آدم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی کھلا اور جانی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت و رفعت عطا فرمائی تو یہ حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود، لعنتی اور جہنمی قرار پایا تو اس نے تا قیامت مہلت طلب کر لی تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کر کے جہنم رسید کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی دشمنی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ دونوں صفات انسان سے اعلیٰ اخلاق جیسے عدل و انصاف، خیر خواہی، بھلائی، سخاوت، دیانت، محبت و ایثار اور نرم روی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ انسان کا ازلی دشمن اسے برائی، بے حیائی، بخل، کنجوسی، غرور، تکبر، جھوٹ، لالچ، ہوس، کینہ اور حسد جیسے برے اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ حق اور باطل، خیر اور شر، نیکی اور بدی کی اسی جنگ میں انسان کی آزمائش، ابتلا اور امتحان ہے۔ اگر خیر کو اپناتا ہے تو جنت اس کا مقدر ہے، اور اگر شیطانی مکر و فریب کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ شیطان کے ساتھ جہنم کی گہرائیاں ہوں گی۔ جنت الفردوس سے دیس نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروا کے ان کی افضلیت و برتری کا اظہار فرمایا، پھر انہیں رہنے کے لیے جنت الفردوس کا رہائشی بنایا، اور ساتھ ہی بطور آزمائش صرف ایک درخت سے منع کر کے ساری جنت کا مالک بنا دیا۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے شیطان کو یہ ساری بخششیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں، لہٰذا اس نے آدم علیہ السلام کا خیرخواہ بن کر انہیں پروردگار کے حکم سے گمراہ کر دیا۔ انہوں نے ممنوع پھل کھایا تو جنت بری کی تمام نعمتیں فوراً چھین لی گئیں۔ مکار دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور آدم علیہ السلام شرمندہ و نادم ہوئے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی تاہم جنت سے نکال کر زمین پر بسا دیے گئے۔ شیطانی تعلیمات۔ آدم علیہ السلام کے مبارک قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازل سے کھلا دشمن ہے۔ انسان کو گمراہ کر کے جہنم رسید کرنا اس کا اولین مقصد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کن ہتھ کنڈوں اور چالوں سے انسان کو برباد کرتا ہے اور اس کی وہ کون سی مہلک تعلیمات ہیں جو دنیا اور آخرت میں انسان کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شر اور فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا۔ شیطان انسان کو ہر برے کام، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ تمہیں صرف برائی، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ قتل و غارت، فسادات، نفرت و عداوت، بغض و حسد کا حکم دینا اور اتفاق و اتحاد کو ختم کر کے انتشار و افتراق پھیلانا شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی خصلت سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ انسان کو صدقہ و خیرات، احسان، بھلائی،
نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ اس سے مال کم ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کو بخل، ہوس، کنجوسی اور ظلم و ستم کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ شراب، جوئے اور قبر پرستی سے لوگوں کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، ان میں باہمی نفرت کو فروغ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک دیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ شیطان انسان کو لباس سے محروم کر کے بے شرمی اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ آج دنیا میں شہوت پرستی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اور انسانیت جس شرمندگی سے دوچار ہے، وہ شیطانی چال کے انتہائی کامیاب ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ ابلیس ابو الشیاطین، ابلیس تمام شیطانوں کا باپ ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اپنی سرکشی، تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کی الگ پہچان بنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سوائے ابلیس کے یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ جن ذی عقل مخلوق ہیں، انسانوں کی طرح جن بھی شریعت کے پابند ہیں، چونکہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے مادی جسم نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے جبکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ جنوں کی تخلیق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنوں میں بھی نیک اور بد ہیں۔ نیک جن شریعت کے پابند اور نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شریر شیطان کے چیلے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسا کہ جنوں کی زبانی ارشاد ربانی ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بنے ہوئے ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے تھے۔ نیز ارشاد فرمایا، ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرمانبردار ہو گئے تو انہوں نے راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ انسانیت کا پہلا قتل۔ حسد وہ قبیح اور شنیع گناہ ہے جس کے ذریعے سے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کی گئی۔ ابلیس نے حسد کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے مقام عز و شرف کو تسلیم سے انکار کیا اور حکم الہی کو پس پشت ڈالتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی جزا میں وہ اور اس کی پیروی کرنے والے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ حسد ہی وہ جرم تھا جس کے ذریعے سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کی گئی، یعنی حابیل کا قتل۔ حابیل آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نیک فطرت، خیر اور بھلائی سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اس کے احکامات بجا لانے والا اور اس کی راہ میں عمدہ اور طیب مال خرچ کرنے والا فرد تھا، جبکہ دوسری طرف قابیل تھا جو کنجوس، بخیل، شیطانی راہ پر چلنے والا اور مال کی محبت میں گرفتار تھا۔ دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی۔ حابیل نے عمدہ مال قربان کیا جبکہ قابیل نے انتہائی گھٹیا مال قربانی میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور عمدہ مال قبول کرتا ہے، لہٰذا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی مسترد۔ قابیل کو بھائی کی یہ قدر و منزلت پسند نہ آئی اور اس نے حسد میں آ کر بھائی کو قتل کر دیا۔ اس طرح کرۂ ارض پر پہلا قتل واقع ہوا جو حسد کا نتیجہ تھا، اور قابیل انسانیت کا پہلا قاتل بنا اور تا قیامت بے گناہ قتل ہونے والوں کے گناہ میں برابر کا شریک ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد سے ہمیشہ
بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سرچشمہ گناہ ہے۔ توبہ قرب الہی کے حصول کا اہم ذریعہ۔ جب سے شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اور اس وقت سے نیکی اور بدی، خیر اور شر، بھلائی اور برائی کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رات دن بنی آدم کو گمراہ کرنے، انہیں اپنے رب کا نافرمان بنانے، برائی میں ملوث کرنے، نیکی سے دور اور بدی میں مبتلا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے سے بنی آدم کو ان مشکلات کا حل میسر آتا ہے۔ ان کے جانی دشمن کے کارگر وار سے صحت یاب ہونے کا انمول نسخہ انہیں ملتا ہے۔ شیطان کی چند لمحے کی خوشی کے بعد اسے ذلیل و خوار کرنے کا مضبوط ترین ہتھیار نصیب ہوتا ہے۔ وہ علاج اور ہتھیار وہی ہے جو ان کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ جس طرح آدم و حوا علیہ السلام شیطانی مکر کا شکار ہوئے، اسی طرح ان کی اولاد بھی شیطان کے فریب میں آ سکتی ہے، لہٰذا انہیں بھی مرض کا علاج اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ان کے والدین نے کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اے مسلم، اگر شیطان کا وار تجھ پر کامیاب ہو جائے، تو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور انعام ربانی سے محروم ہو جائے تو تیرے لیے قرب الہی کے حصول، گناہوں کی بخشش، رب کی رضا اور انعامات کے حصول کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اپنی زندگی میں کسی بھی وقت اس دروازے سے داخل ہو کر اپنی سیاہ کاریوں کو نیکیوں میں تبدیل کرا سکتا ہے۔